بریک میں جاتے ہیں. اس کے بعد جو اہم ترین نکات ہیں جو ہمارے مشاہدات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہماری ناقص رائے کے اندر بامبے دھماکے جو ہیں اس کے اندر ٹریجڈی تو بہت بڑی ہوئی, انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے میں بار بار کہتا ہوں کوئی اس کی نہ چھوٹ ہونی چاہیے نہ اس کا کوئی دفاع ہونا چاہیے, اور بالخصوص جب معصوم لوگ مارے جائیں, چاہے وہ گورا ہو, کالا ہو, ہندو ہو, کرسچن ہو, بدھ مت ہو, یہودی ہو, مسلمان ہو, جس مذہب سے تعلق, کوئی اس کا دفاع نہیں ہے. لیکن ان دھماکوں سے ایک الفائدہ گروپ بھی سامنے آیا ہے, القاعدہ کے بعد الفائدہ گروپ بھی سامنے آیا ہے. یعنی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان دھماکوں سے فائدہ کس کو ہوا ہے. یہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اسٹے ٹیون. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم نے آپ کے سامنے ایک پرسپیکٹو رکھا ہے جس کا اب ہم کنکلوژن آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. جب بھی صحافت میں آپ کے پاس شواہد اور معلومات کی کمی ہو اور اگر کوئی فائنینشیل سکینڈل آپ مثلا انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو ہمارا ایک سیدھا سا طریقہ ہوتا ہے کہ شواہد تو نہیں ہے تو ہم کس رخ دیکھیں, انفارمیشن نہیں ہے تو کس رخ دیکھیں. ہم اس کو کہتے ہیں فالوئنگ دا منی ٹریل, یعنی اس معاشی سکینڈل کے اندر جس کسی کو معاشی فائدہ ہوا ہوگا وہ سسپیکٹ بن جاتا ہے, جو امیڈیٹ بینیفیشری ہے. بمبئی کے دھماکے جو ہیں وہ خالی دھماکے نہیں ہیں. آپ اگر لسٹ بنائیں کہ اس کا الفائدہ گروپ کون سا ہے تو آپ کے سامنے میں چند ایک نکات رکھ دیتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے اور نقصان کس کو ہوا ہے. فائدہ گروپ کے اندر جو نکات ہیں دیکھنے کے لیے وہ یہ کہ اس وقت ہندوستان کے اندر تمام تر توجہ کا مرکز مسلمان دہشت گرد ہیں. یعنی جو مسلمان ہے وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے کہ اس کو کہیں دہشت گردوں کی کیٹیگری کے اندر نہ ڈال دیا جائے. تمام توجہ ہندو دہشت گردوں اور ان کے فوج کے تعلق سے ہٹ گئی ہے. یعنی کرنل پروہت کا کیس جس کا میں نے ذکر کیا جو انتہائی اہم کیس تھا, اور جو اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کے آفیسر مارے گئے کل دہشت گردوں کے ہاتھوں بمبئی کے اندر, حیرانی کی بات ہے وہ کرنل پروہت کے دوسرے کاموں کی جس کے اندر دہشت گردی کا معاملہ بھی ہے اس کی انویسٹیگیشن بھی کر رہے تھے. ہو سکتا ہے اتفاق ہو. اسی الفائدہ گروپ کے کھاتے میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت تمام ہندو انتہا پسند جماعتیں جو ہیں وہ وطن پرست جماعتوں کی صورت میں سامنے ہیں. یعنی مرڈر آف دا مسلمز, جن کو ہندو سیکولرسٹ تھے وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور جن کا باہر جانے کے لیے ویزے کینسل ہو گئے تھے. مسٹر موڈی گجرات کے اندر انہوں نے سیاست جو ہے مسلمانوں کی ڈیڈ باڈیز کے اوپر رکھی ہے. اب وہ بھی ہندوستان کی میڈیا کے اوپر وطن پرست کے طور پر آپ کے سامنے آتے ہیں. اور فوج کی قسمت جو ہے وہ بڑی بہتر ہو گئی ہے. ہندوستان کی فوج کی قسمت جاگ گئی ہے کیونکہ کرنل پروہت کے کیس کے بعد ان کے اوپر بہت زیادہ شکوک اور شبہات کے سائے چھائے ہوئے تھے. لیکن اب اگر آپ ہندوستان کا میڈیا دیکھیں تو ہر جگہ ان کی بہادری کے گن گائے جا رہے ہیں, ہر طرف ترانے ہیں اور ہر کوئی ان کو سلوٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی الیکشن مہم میں ایک نئی جان پڑ گئی. ان کے پاس ایک ایسا ایشو ہاتھ آیا ہے جس کے اندر ان کا تمام تر ایجنڈا جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. اٹس اینٹی پاکستان, اٹس اینٹی مسلم اینڈ اٹس ایکسیڈنگلی نیشنلسٹ. الیکشن ایئر کے اندر یہ بہت بڑی بات ہے جو بی جے پی کر سکتی ہے. ایک اور اہم نقطہ ذہن میں رکھیے گا, مقبوضہ کشمیر میں جو عوامی مزاحمتی تحریک چل رہی تھی اتنے عرصے تھے اور جس کے اوپر دنیا کی توجہ مرکوز تھی, اب خبروں میں سے بالکل ہٹ گئی ہے. نہ صرف خبروں میں سے ہٹ گئی ہے, تمام تر بین الاقوامی توجہ جو ہے رپورٹنگ جو ہے کشمیر کے اوپر ختم ہو گئی ہے. اب سری نگر سے توجہ ہٹ کے بمبئی کی طرف چلی گئی ہے. باراک اوباما کی طرف سے جو بیانات دیے گئے کہ دہشت گردی کا معاملہ اگر آپ نے نپٹانا ہے تو کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا, اس کا جتنا بھی دباؤ ہندوستان کے اوپر تھا تمام کا تمام دباؤ جو ہے وہ زائل ہو گیا ہے. ہندوستان کو تمام دنیا کی ہمدردیاں حاصل ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ یہ کراچی اور بمبئی کی جو شپ کی بات کر رہے ہیں, ہندوستان کے پاس ایک بڑا نادر موقع اس وقت مل گیا ہے کہ سمندری سرحدوں کے ذریعے دہشت گردی کا قلع کعبہ کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے نام پر اپنی بحری طاقت کے اندر اضافہ کرے اور جو سی لینز وہ سیکیور کرنا چاہتا ہے جس کا براہ راست تعلق آئل ٹینکرز کے فلو سے ہے, ٹریڈ سے ہے, وہ اس کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. ظاہر ہے پاکستان کے خلاف بین الاقوامی پروپیگنڈے میں بہت تیزی آئی ہے, ہندوستان کی طرف سے فنگر پوائنٹنگ ہو رہی ہے. ہندوستان کو پاکستان کی امیج کو دھچکا لگانے میں بھی بہت مدد ملی ہے. پاکستان کا جو کیس تھا کہ 18 فروری کے الیکشن کے بعد ایک سٹیبل حکومت پاکستان کے اندر معرض وجود میں آئی ہے اور پاکستان جو ہے وہ ایک نارمل سسٹم کی طرف واپس پلٹا ہے, اور ہمارے یہاں پہ دہشت گردی کے معاملے کو نپٹانے کے لیے اندرونی کوششیں جو ہیں وہ
इंच बाय इंच प्रोग्रेस कर रही है। वो तमाम मामला जो है इस वक्त खत्म हो गया है। एक और अहम मामला कि पाकिस्तान के साथ जो मगरबी सरहद है वहां का तो इशू आपके सामने है, यानी ड्रोन अटैक्स भी वहीं से होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन भी वहीं से होती है, और जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है उसके साथ बहुत ज्यादा टेंशन है। लेकिन अब जो ईस्टर्न सरहद थी हिंदुस्तान के साथ, उसके अंदर भी उबाल आ गया है, और पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी खतरा है अब सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ से भी नहीं है, हिंदुस्तान की तरफ से भी दबाव जो है वो बढ़ गया है। तो ना सिर्फ अब हमें अमेरिकी हमलों का तदारुक करना होगा, हिंदुस्तान की तरफ से जो रिटेलिएशन की बात आ रही है उसका भी हमें कुछ उसके खिलाफ स्ट्रेटजी बनानी होगी। तो हमारी तवज्जो और हमारे रिसोर्सेज और हमारी सिक्योरिटी जो है वो बट गई है। इसके अलावा हिंदुस्तान के लिए बहुत नादिर मौका है कि इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर अपनी फौजों को अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर स्टेशन कर दे। अगर वो ये समझे कि हर तरफ से उसके ऊपर हमले हो रहे हैं तो अमेरिका की तरह वो सेल्फ डिफेंस के हक को इन्वोक करके फौजों को स्टेशन कर सकता है, यानी इस इलाके के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। और पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान ने जो इस वक्त केस बनाया है उसका लुब्बे लबाब ये है कि कराची से खैबर तक पाकिस्तान की अपनी सरजमीन इसके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर खैबर के एरिया के अंदर पाकिस्तान की सरजमीन अपने कंट्रोल में नहीं है, नतीजतन ड्रोन अटैक्स होते हैं, तो कराची के अंदर भी अगर सरजमीन कंट्रोल में नहीं है तो हिंदुस्तान इसी किस्म का एक्शन या ले सकता है या बैन अक़वामी कम्युनिटी को मजबूर कर सकता है। जब हम पहले ये कहते थे कि कराची के अंदर अगर तालिबानाइजेशन का मामला है तो उसके ऊपर जरा धीमे लहजे में बात कीजिए, ये अंदरूनी मामला है, इसको अंदरूनी तौर पर तय करना है, बैन अक़वामी बयानात न दीजिए। अब उसका जो है कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने हैं। और आखिरी नुकता जो बहुत अहम है, हिंदुस्तान के पास ये एक नादिर मौका है कि पाकिस्तान को एज अ अनवायबल फेलिंग एंड फेल्ड स्टेट के तौर पर दुनिया के सामने रखे और कह दी कि ये मुल्क जो है ना अपनी पोर्ट सिटीज को कंट्रोल कर सकता है और ना अपने ट्रैवल बेल्ट को कंट्रोल कर सकता है, ना मशरक में इसकी तरफ अमन है, ना मगरब में इसकी तरफ अमन है, ना जमीन के ऊपर अमन है, ना समुद्र पर अमन है। तो इस रियासत का कुछ कीजिएगा। हमें समझ नहीं आती कि अगर हिंदुस्तान को इस बॉम्बे के धमाकों से इतने फायदे हुए हैं तो वो जरा शोर क्यों मचा रहे हैं, और अगर हिंदुस्तान को इससे इतने फायदे हुए हैं तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ऐसा काम क्यों करेगी जिससे हिंदुस्तान को इतने फायदे हों। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब हमें तलाश करने की जरूरत है। और जरा जो बॉम्बे धमाकों के पीछे स्क्रिप्ट है उसको पढ़ने की भी जरूरत है। हमें डिफेंसिव पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें फर्म रहने की जरूरत है। और अगर कहीं पे कोई शवाहिद मिलते हैं तो उसके प्रोसीजर को टॉप लेवल से शुरू करने के बजाय लोअर लेवल से आप उसका आगाज कीजिए, भेजिए किसी एडिशनल सेक्रेटरी को, कहिए जी हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये तभी होगा कि जब हम अपने फैसले खुद ही कर रहे हैं और वाशिंगटन के दबाव में नहीं है। तलत हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।